میری دعوت کی ایک میرے دوست نے، میں وہاں پہ گیا عصر کے بعد، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو 7 اہل حدیثوں کی مسجد تھی. میں نے کہا انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. تو وہ مجھے روکنے لگے، کہنے لگے ذرا دور ہماری مسجد ہے تو وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے بھائی، پڑھ لیتے ہیں ان کے پیچھے. خیر ہم وہاں گئے تو نماز شروع ہونے والی تھی، اذان ہو چکی تھی. نماز شروع ہوئی، پہلے تو امام صاحب نے سبحانک اللہم پڑھنے میں اتنی دیر لگا دی. میں نے کہا آج یہ امام بھول گیا ہے، الحمد دل میں پڑھ رہا ہے. لیکن اس نے کافی دیر کے بعد الحمد شروع کی. میں نے کہا او بزرگی چاہیے ہوئی ہے مولانا پر، اتنی دیر لگا دی. خیر اس نے فاتحہ شروع کی، اور فاتحہ اتنی آہستہ، الحمدللہ رب العالمین، اتنی آہستہ آہستہ. پھر ایک آیت ختم کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جائے، اور پھر فاتحہ ختم کرنے کے بعد کافی دیر کھڑا رہا چپ کر کے. میں نے کہا آگے اس کو سورت بھی نہیں آتی، لیکن اس نے خیر اللہ کا نام لے کے سورت شروع کر دی. دوسری رکعت پڑھی، وہ بھی اس طرح. پھر تیسری اسی طرح. جب 3 رکعتیں ہماری ختم ہوئیں تو تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے. 15 منٹ کے اندر اس نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے. جیسے ہی ہم سلام سے نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد مجھے میرا میزبان کہنے لگا مفتی صاحب اور پڑھیے، ان کے پیچھے نماز ہے. اب بتائیے انہوں نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے. میں نے کہا ابھی مجھے اور دیکھنے دے، ابھی میں کمنٹ نہیں دوں گا، مجھے اور دیکھنے دے امام کرتا کیا ہے آگے. خیر انہوں نے دعا نہیں مانگی، ہم بھی کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. امام صاحب پیچھے چلے گئے پچھلی صفوں میں، میں بھی اٹھ کے پچھلی صفوں میں چلا گیا. میں نے سنتے مؤخر کر دی. میں نے کہا دیکھوں امام آگے کیا کرتا ہے. امام نے جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ اس نے پڑھی، اور 2 منٹ بھی نہیں لگائے. جلدی جلدی جیسے عام سا بندہ پڑھتا ہے، جلدی جلدی اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور پھر بیٹھ گیا. میں نے میزبان کو کہا کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے. کہنے لگا جی کیا کیا ہے. میں نے کہا شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف انہوں نے کام کرنے کا حق ادا کیا ہے. صرف خلاف نہیں کیا، خلاف کرنے کا حق ادا کیا ہے. میں نے کہا بخاری یہ لگاتے ہیں ہر بات پہ. انہوں نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں علاقے کا ہوں لیکن میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. آقا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ میں کمزور ہوں، مجھے کام ہوتے ہیں. دوسرا بات جو امام ہے وہ اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو نصیحت کرتے ہوئے اس سے پہلے اتنا غصے والا نہیں دیکھا. پھر آگے آقا نے فرمایا اے میاں من صلی بالناس فلیخفف، جو شخص جماعت کروائے ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجت، کیونکہ پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، کام والے بھی ہوتے ہیں، تو ہلکی نماز پڑھانی ہے. میں نے کہا ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی، پیغمبر کا یہ فرمان نظر نہیں آیا ان کو. میں نے کہا پھر آگے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم بالناس، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، امام ہو، فلیخفف، ہلکی نماز پڑھاؤ. کیوں؟ فإن فیہم المریض والضعیف والکبیر وذا الحاجت، کیونکہ اس میں بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کام والے بھی ہیں، ہلکی نماز پڑھاؤ. اور پھر آگے پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب اکیلے نماز پڑھو، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی چاہے لمبی کرو. تو لمبی کرنے کا حکم اکیلے میں ہے. جب جماعت کے ساتھ پڑھاؤ گے تو پھر ہلکی پڑھانی ہے. لیکن کام بالکل الٹ، جماعت کے ساتھ 15 منٹ میں نماز، اور جب اکیلے پڑھی تو 2 منٹ میں 2 رکعتیں، جماعت کے ساتھ 3 رکعتیں 15 منٹ میں، فی رکعت 5 منٹ میں. اور جب حضرت نے اکیلے پڑھی ہے تو فی رکعت صرف 1 منٹ میں. اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے پیغمبر کے حکم کے خلاف نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کے حکم کے خلاف کام کرنے کا حق ادا کیا ہے.